اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو جہنم کا ذکر چل رہا ہے، آپ نے سماعت ہی کر لیا۔ جو مضامین گزرے ان مضامین سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی شکل جہنم میں انسانی شکل نہ ہوگی، کہ یہ شکل احسن تقویم ہے، یعنی یہ والی جو شکل ہے دنیاوی اچھی صورت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کو محبوب ہے کہ اس کے محبوب کی شکل سے مشابہ ہے۔ بلکہ جہنمیوں کا وہ حلیہ ہے جو اوپر ذکر کیا گیا، اوپر مذکور ہوا، پھر آخر میں کفار کے لیے یہ ہوگا کہ اس کے قد برابر آگ کے صندوق میں اسے بند کریں گے۔ لاسٹ میں یہ ہوگا کہ اس کے قد کے برابر آگ کا صندوق بنایا جائے گا، جتنا اس کا قد ہوگا اس کے برابر آگ کا صندوق بنایا جائے گا، اور آگ کے صندوق میں اسے بند کریں گے، پھر اس میں آگ بھڑکائیں گے۔ ایک تو وہ صندوق بھی آگ کا ہوگا، اور پھر اس میں آگ اور بھڑکائی جائے گی، اور آگ کا قفل یعنی تالا لگایا جائے گا۔ قفل تالے کو کہتے ہیں، تالا بھی آگ کا ہوگا۔ پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا۔ یہ دیکھیں آپ، یعنی صندوق بھی آگ کا ہوگا، پھر اس میں آگ بھڑکائی جائے گی، پھر اس میں تالا لگایا جائے گا، پھر یہ صندوق دوسرے آگ کے صندوق میں رکھا جائے گا، اور پھر ان دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی، اور اس میں بھی آگ کا تالا لگایا جائے گا، اور پھر اسی طرح اس کو ایک اور صندوق میں رکھ کر اور آگ کا تالا لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو کتنے صندوق ہو گئے؟ 3 صندوق ہوئے، اور تینوں آگ کے، اور تینوں میں آگ کا تالا، اور تینوں کے اندر پھر آگ جلائی جائے گی سیٹوں سے بھی۔ تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا کوئی آگ میں نہ رہا، یعنی ہر کافر یہ سمجھے گا اب خالی آگ میں میں ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، یہ سمجھے گا۔ اور یہ سوید بن غفلہ سے بھی روایت آئی ہے، سمجھے؟ تو حدیث شریف کے الفاظ بھی کچھ آئے ہیں۔ سوید بن غفلہ کہتے ہیں کہ اذا اراد اللہ ان ینسى اہل النار، یہ پوری روایت ہے، صندوقا علی قدرہ من نار لا ينبض منه عرق الا فيه مسمار بالنار ثم تضرم فيه النار ثم يقفل بقفل من نار ثم يجعل ذلك الصندوق في صندوق من نار ثم يضرم بينهما نار ثم يقفل بقفل من نار ثم يجعل ذلك الصندوق في صندوق من نار ثم يضرم بينهما نار ثم يقفل ثم يلقى او يطرح في النار۔ یہ عربی کی عبارت ہے، ترجمہ اس کا وہی ہے جو میں نے ابھی بیان کیا۔ اور قرآن کریم میں بھی ایک جگہ آیا ہے من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، سمجھے؟ ان کے اوپر سے بھی آگ ہوگی اور ان کے نیچے سے بھی آگ ہوگی، یہ آیت ہے، سمجھے؟ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ وہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو خوف دلاتا ہے، یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو مجھ سے ڈرو۔ کافروں کا کیا حال ہوگا؟ لہم فیہا زفیر، گدھوں کی طرح رہکیں گے وہ اس میں، کافر جہنم میں، وہم فیہا لا یسمعون، اور اس میں وہ بالکل بھی مطلب ان کا وہ سنیں گے نہیں، سمجھے؟ یہ حال ہوگا کافروں کا۔ اور یہ عذاب بالائے عذاب ہے، اور اب ہمیشہ اس کے لیے عذاب ہے۔ جب سب جنتی جنت میں داخل ہو لیں گے اور جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا ہے، اس وقت جنت و دوزخ کے درمیان
موت کو مینڈھے کی طرح لا کر کھڑا کریں گے. مینڈے جو مینڈا ہوتا، مینڈا جانتے ہیں، اس کی شکل میں اس کی طرح لا کر کھڑا کریں گے. پھر منادی پکارنے والا جنت والوں کو پکارے گا، وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے جنتی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو. سمجھے؟ پھر جہنمیوں کو پکارے گا، وہ خوش ہوتے ہوئے جھانکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے رہائی ہو جائے. پھر ان سب سے پوچھے گا کہ اسے پہچانتے ہو جو مینڈے کی طرح کھڑا؟ سب کہیں گے ہاں یہ موت ہے. سمجھے؟ وہ ذبح کر دی جائے گی. موت بھی ذبح کر دی جائے گی اور کہے گا پکارنے والا، اے اہل جنت ہمیشگی ہے اب مرنا نہیں، اور اے اہل نار ہمیشگی ہے اب موت نہیں. اس وقت جنتیوں کے لیے خوشی پر خوشی ہے اور جہنمیوں کے لیے غم بالائے غم. نسأل اللہ العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ.